وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہی دو آیات پچھلے درس میں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، آیت نمبر 47 اور 48. فرمایا او بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی. واتقوا، بچو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیء، جس دن کوئی نفس دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منه شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، تاوان ادا نہیں کیا، فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، کوئی حامی اور مددگار جتھا اور گروہ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کس چیز پر فضیلت، یہ پچھلے درس میں بھی بتایا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، علم کی بنیاد پر اللہ کہتے ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں فرمایا کہ تم سب سے، یہ امت سب سے افضل اور اعلیٰ امت ہے، معزز امت ہے، قیامت والے دن ان کو سب. اب آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اگر کوئی کسی کا دوست رشتہ دار پکڑا جائے کسی جرم میں کسی بھی وجہ سے، تو اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ پہلا، بندہ یعنی اس کے بدلے میں وہ جو اس نے جو کسی کا کوئی حق لیا ہے اس کو وہ دے دیا جائے. تو یہ بندہ دوسرے بندے کے کام آ جائے، اپنے پاس سے اس کو پیسہ دے دے، کوئی چیز جو بھی ہے وہ اس کی ادا کر دے. اگر اس طرح نہ ہو سکے، وہ چیز ضائع ہو چکی ہو، تو پھر دوسری چیز کیا ہے؟ سفارش ہے. اب اگر سفارش بھی نہ چلے تو پھر تیسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ پھر تاوان اور جرمانہ دے دیا جائے. اگر یہ بھی نہ چلے تو پھر چوتھا طریقہ کسی کو چھڑانے کا یہ ہے، جو دنیا میں معلوم، دنیا میں مشہور ہے. وہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جماعت، گروہ اکٹھا کیا جائے، ان پر حملہ کر کے اپنے اس دوست کو، اس کو چھڑا لیا جائے. تو یہ 4 طریقے ہیں. تو یہاں اللہ نے 4 طریقوں کی نفی فرما دی. واتقوا، فرمایا بچو اس دن سے، کہ وہ دن کتنا ہولناک ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں اس دن کون بچے گا؟ واتقوا یوم اللہ، یہ تقوی ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں اتقا، متقی بن جاؤ. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر. تقوی یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور احسان کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور برائی اور بے حیائی سے لوگوں کو بھی منع کرو، خود بھی رکو. تو یہ چیزیں نبی. اور دوسری چیز قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، یعنی کوئی کفایت نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی جگہ کفایت نہیں کر سکے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس دن کی حالت کے متعلق اللہ نے فرمایا لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنی، اس دن ایک حال ہوگا ہر ایک پر، وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں پوچھے گا. اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے، اولاد کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے. یہ بڑا خطرناک دن ہوگا، اور اس دن کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. قرآن مجید نے شفاعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ ہر شفاعت کا انکار نہیں ہے. جن کا یہ کافر کی شفاعت، اور یعنی مسلمان کافر کی شفاعت کرے، اس کا انکار ہے. اسی طرح اگر کوئی کافر کی شفاعت کرے، یہ اس کا انکار ہے. جو شفاعت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جس کے اہل سنت والجماعت قائل ہیں، یہ اس کا انکار نہیں ہے. اب شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ہر ایک کو پہنچے گی. کس کو نہیں پہنچے گی؟ من لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اس کو نہیں پہنچے گی. ورنہ اللہ قرآن میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس دن کون کسی کی شفاعت کر سکے گا؟ جس کو اللہ شفاعت کا، سفارش کرنے کا حق عطا فرمائیں گے، خود فرمائیں گے. اور اللہ کس کو فرمائیں؟ ورضی لہ قولا، جس کی بات اللہ کو پسند آئے گی. یعنی جو عمل اس کا خراب، عقیدہ فاسد نہ ہوگا،
تو اللہ اس کی اجازت فرمائیں گے کہ ان کے بارے میں شفاعت کر لیں، اور کچھ مخصوص لوگوں کو اجازت فرمائیں گے کہ آپ شفاعت کر لیں۔ یہ اسی طرح یہ ہمارے ہاں شفاعت کا تصور بڑا غلط کر دیا گیا ہے۔ جیسے یہود نے یہ عیسائیوں نے کفارہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کفارہ ہماری طرف سے ہو گئے، وہ ہماری طرف سے قربان ہو گئے، لہٰذا ہم تو بخشائے۔ اسی طرح یہود اسی بیماری کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، کسی ختنہ کیے ہوئے کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، اگر کوئی جائے گا بھی تو پھر وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، بہت تھوڑے دن جائیں گے۔ وہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کا قول لا يدخل الجنہ الا من كان هودا ونصارى، جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا، یہی لوگ داخل ہوں گے۔ تو ان کا جو تصور تھا وہی اسلام میں در آیا، ایسا نہیں ہے۔ شفاعت کے اللہ نے دو اصول بیان فرمائے ہیں، ایک اللہ جس کو شفاعت کی اجازت فرمائیں گے، دوسرا جس کے بارے میں شفاعت کا حکم فرمائیں گے اس کی، یعنی عقیدہ فاسد ہوگا کافر کے بارے میں، نہ کافر کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کافر کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی، عقیدہ فاسد کے بارے میں شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔